السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام عارفہ ہے اور میرا تعلق گوجرانوالہ سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ میں جو بھی مانگتی میرے ابا فوراً سے پہلے میرے لیے چیز لے آتے۔ میری اماں نے مجھے بہت ہی منتوں اور مرادوں سے مانگا تھا، کیونکہ میری اماں کی جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جاتی تھی۔ بہت ساری عورتوں کا کہنا تھا کہ میری اماں کو کسی کی بری نظر لگی ہے۔ آخر کار انہوں نے بہت دم وغیرہ اور تعویذ وغیرہ کروائے، بہت ساری منتیں مانگی، اور پھر میں ان کی زندگی میں آئی تھی۔ میں ہی ان کے لیے سب کچھ تھی، اور میری اماں ابا دونوں مجھے ہی دیکھ کر جیتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا رواج بالکل بھی نہیں تھا۔ انہیں گھر میں ہی رکھا جاتا، گھرداری سکھائی جاتی، اور کم عمری میں ہی ان کی شادیاں کر دی جاتی تھی۔ لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ جب میں نے 10 جماعتیں اسکول سے پاس کر لیں تو اس کے بعد سب لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ میرے ابا مجھے آگے پڑھنے کے لیے کالج نہ بھیجیں۔ میرے تایا، میری پھپھو، سب لوگ ہمارے گھر آئے، یہاں تک کہ میرے دادا دادی نے بھی ابا سے یہی کہا کہ انہوں نے سب لوگوں کے خلاف جا کر مجھے اسکول کی تعلیم تو دلوا دی ہے، لیکن اب آگے پڑھنے کی اجازت وہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ میں گھر پہ رہوں، میری اماں مجھے گھرداری سکھائیں اور کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیں۔ میرے ابا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا کتنا شوق ہے۔ میں اپنے باقی رشتہ داروں کی طرح ان پڑھ اور جاہل رہ کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جب میرے ابا نے دادی سے یہ کہا کہ یہ میری خواہش ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں اور وہ میری اس خواہش کو پورا کریں گے، تو میری دادی نے فوراً انکار کر دیا۔ یہ کہا کہ پڑھ لکھ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ سسرال میں جا کر تو مجھے گھرداری ہی کرنی ہے، وہ کون سا مجھے کوئی نوکری کرنے دیں گے؟ اور ویسے بھی اس خاندان کی لڑکیاں نوکری وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑتی، اسی لیے میں بھی یہ ضد چھوڑ دوں اور خاموشی سے گھر بیٹھوں۔ دادی نے تو ابا سے یہ بھی کہا کہ میں تو چھوٹی ہوں، اس لیے اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہوں، لیکن میرے ابا تو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، انہیں مجھے سمجھانا چاہیے، بلکہ وہ تو خود ان سارے معاملات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ سبھی لوگوں نے بہت مخالفت کی تھی اور کوئی بھی اس حق میں نہیں تھا، مگر میرے ابا، انہوں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے وہی فیصلہ کریں گے جو انہیں ٹھیک لگے گا۔ میں بہت روئی تھی اور میں نے ابا سے یہی کہا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ ابا کسی کی باتوں میں نہ آئے اور میری پڑھائی نہ رکوائی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے ابا نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ مجھے کالج بھیجیں گے، اچھی تعلیم دلوائیں گے، اور جس کسی کو بھی اس بات پر اعتراض ہے، چاہے تو وہ ہم سے اپنا رشتہ ختم کر دے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابا کی ایک ہی تو بیٹی تھی اور وہ اسے بھی ان پڑھ اور جاہل رکھتے، ایسا تو وہ بالکل بھی نہیں کرنے والے تھے۔ دادی نے تو اپنی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ میرے تایا نے بھی یہ کہا کہ اگر میرے ابا نے آگے پڑھنے کے لیے مجھے گھر سے باہر بھیجا تو پھر خاندان میں کوئی بھی ان کے گھر نہیں آئے گا، سارے لوگ تعلق ختم کر دیں گے۔ لڑکیوں کو اس طرح سے باہر بھیجنا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے ابا تو بیٹی کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں، اسی لیے اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے کہ جوان بیٹیوں کو اس طرح گھر سے باہر بھیجا جائے، اور بھی جانے انہوں نے کون کون سی باتیں کہی تھیں، مگر ابا خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ جس کسی کو بھی اس بات پر اعتراض ہے، ابا اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر اس وجہ سے کوئی ہم سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ سب لوگ اس طرح سے بولتے ہوئے ہمارے گھر سے چلے گئے، لیکن میرے ابا نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا۔ انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے، پھر چاہے اس کے لیے انہیں اپنے گھر والوں سے مخالفت ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ امی نے بھی ابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان سے رشتہ داری ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں، اور اپنوں کو اس طرح سے چھوڑا نہیں جاتا، میرے ابا انہیں راضی کر لیں۔ امی نے مجھے بھی سمجھایا کہ میں اپنی ضد چھوڑ دوں، اس طرح سے میرے ابا کے سارے اپنے رشتے ان سے دور ہو جائیں گے۔ اس وقت میں چھوٹی بچی تھی اور ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ اپنی دادی اور تایا، وہ تو مجھے اتنے ناپسند تھے اور اتنے برے لگتے تھے کہ اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ہر بار وہ میری خوشیوں کے بیچ میں آ جاتے تھے اور میرے ابا کو میرے خلاف پٹیاں بڑھاتے، یہ کہتے کہ میری شادی کر دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی،
میری عمر صرف 15 سال تھی۔ وہ تو میرے ابا میرا ساتھ دیتے تھے، اس لیے ابھی تک سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میرے ابا نے لڑکیوں کے کالج میں میرا داخلہ کروا دیا۔ مجھے خود ہی چھوڑ کر آتے تھے اور خود ہی لینے کے لیے جاتے۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی اور میرا سارا دھیان اپنی پڑھائی کی طرف ہی ہوتا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے ابا کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ انہیں کبھی بھی یہ لگے کہ انہوں نے اپنے سب رشتہ داروں کے خلاف جا کر اگر مجھے پڑھنے لکھنے کی اجازت دی تھی تو انہوں نے کوئی غلط فیصلہ لیا تھا۔ اس طرح سے میں اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کی تھی تو میری دادی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لڑکا ان پڑھ تھا، لیکن گھر بار ان کا اچھا تھا، اپنا کاروبار تھا۔ میرے ابا پہلے تو اس رشتے سے متاثر ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میرے ابا بھی میری شادی کسی اچھے گھر میں کرنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ لڑکا ان پڑھ ہے تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ان کی بیٹی پڑھی لکھی تھی تو وہ کسی جاہل کے پلے اسے کیسے باندھ دیتے۔ جیسے ہی میرے ابا نے میری دادی کے لائے ہوئے رشتے کو انکار کیا تو میری دادی دوبارہ سے میری تعلیم اور میری پڑھائی کے خلاف بولنے لگی۔ یہ کہنے لگیں کہ اسی وجہ سے وہ ابا کو منع کرتی تھی کہ وہ مجھے نہ پڑھائے لکھائے، پڑھ لکھ جاؤں گی تو کسی کو بھی اپنے قابل نہیں سمجھوں گی۔ اچھا رشتہ ہے، لڑکا اچھا کماتا ہے، اور بھلا کیا چاہیے؟ اور ویسے بھی لڑکے کی کمائی دیکھی جاتی ہے، پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے ابا سے کہا کہ یہ تو انہوں نے عجیب سی شرط رکھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک پڑھے لکھے انسان سے کریں گے۔ وہ تو یہ بات پہلے سے جانتی تھیں کہ میں 4 جماعتیں پڑھ گئی تو کسی کو بھی اپنے قابل نہیں سمجھوں گی۔ اسی وجہ سے تو وہ میرے ابا کو روکتی تھیں کہ وہ مجھے اس طرح سے نہ پڑھائیں اور گھرداری سکھائیں۔ میری دادی مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میرے ابا میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے اور میری ضد کے آگے انہوں نے اپنی ماں کی بھی نہیں سنی تھی۔ اسی وجہ سے وہ مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں کرتی تھی اور ہر بات پر مجھے ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک کرتی رہتی۔ حالانکہ وہ میری تایا کی بیٹیوں سے اور میرے چچا کی بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن مجھے تو شاید ہی کبھی انہوں نے محبت سے دیکھا ہوتا۔ میری اماں سے یہی کہتی تھیں کہ اچھا ہی تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اگر کوئی اور اولاد بھی ہوتی تو وہ بھی میری ہی طرح نافرمان ہوتی۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی میں نے ابا کے کسی فیصلے سے انکار کیا، مگر میری دادی کو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں ان کی رسم و رواج کے خلاف جا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس رشتے کے انکار کے بعد دادی ہمارے گھر آئی ہی نہیں۔ میرے ابا نے بہت کوشش کی کہ وہ میری دادی کو منا لیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بس ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ ابا میرے لیے کوئی رشتہ دیکھ کر میری شادی کروا دیں۔ یونیورسٹی بھیجنے کے لیے تو شاید ہی میرے خاندان والے کبھی مانتے، اسی لیے میں نے کالج سے ہی اپنی ساری تعلیم مکمل کر لی۔ جس وقت میں 20 سال کی تھی اور میں نے ایم اے کا امتحان پاس کر لیا تو اس کے بعد تو اماں بھی ابا سے یہی کہنے لگیں کہ اب تو میں نے اپنی خواہش بھی پوری کر لی ہے، میں نے تعلیم حاصل کرنی تھی وہ بھی کر لی ہے، اب میرے ابا میری شادی کروا دیں، کیونکہ خاندان میں جتنی بھی لڑکیاں میری عمر کی تھیں ان سب کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ سارے خاندان والے باتیں بناتے تھے اور دادی الگ سے ناراض تھی۔ ابا نے بھی میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ابا کے اب کسی بھی فیصلے سے اعتراض نہیں تھا کیونکہ انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا، سب لوگوں کے خلاف جا کر مجھے تعلیم دلوائی تھی، تو اب میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے ابا کے ہر فیصلے کا احترام کرتی۔ شادی کا فیصلہ میں نے ابا کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جس بھی شخص کا میرے لیے انتخاب کرتے میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ بہت سارے رشتے دیکھنے کے بعد آخر کار ایک رشتہ میرے ابا کو اچھا لگا۔ ریحان کی اچھی نوکری تھی اور وہ بھی اچھا پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ لڑکا تھا۔ خاندان میں بہت سارے لوگوں نے میرا رشتہ مانگا، لیکن میرے ابا نے انکار کر دیا کیونکہ خاندان میں کوئی بھی لڑکا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ریحان سے میری منگنی ہو گئی تھی اور اب تو میری دادی بھی خوش تھی کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کر کے اپنے گھر چلی جاؤں۔ مجھے دادی سے کبھی اس بات کا شکوہ نہیں تھا کہ وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں شاید وہ میری بہتری کے لیے ہی یہ سب کچھ کہتی تھی۔ اب جب کہ میں شادی کر کے اس گھر سے جانے والی تھی تو میری دادی کو بھی مجھ پہ ڈھیروں پیار آتا اور وہ روزانہ ہی گھر آ کر مجھ سے سارا پیار جتاتی۔
انہوں نے میرے جہیز کے لیے بھی کچھ چیزیں جمع کی تھیں جو میری شادی سے 2 دن پہلے لا کر انہوں نے اماں کو دے دی۔ میرے ابا نے جہاں زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی اور مجھے اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی، وہیں پر انہوں نے میری شادی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور اپنی طرف سے بہت اچھے طریقے سے مجھے رخصت کر دیا۔ میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ ریحان میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھ سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی اور پھر شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ سبھی لوگ اس بات کو لے کر بہت خوش تھے۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہی ہوا تھا تو میری زندگی میں قیامت آ گئی۔ ریحان کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ریحان اپنی جان سے چلا گیا۔ میں بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ یہ صدمہ میرے ابا کیسے برداشت کر لیتے؟ جس بیٹی کو انہوں نے ہمیشہ زمانے کی دھوپ سے بچا کر رکھا تھا، اس بیٹی کا گھر برباد ہو گیا تھا اور وہ بیوہ ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کی خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اسی دکھ نے میرے ابا کو بستر پر ڈال دیا۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے۔ 6 مہینے بعد ہی ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں اپنے 1.5 سال کے بیٹے کے ساتھ اپنی ماں کے گھر رہتی تھی۔ سب لوگوں نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیا، لیکن میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں دوسری شادی کر لیتی تو میرے بچے کا اور میری ماں کا کیا ہوتا؟ میں ان دونوں کو اس طرح سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں پڑھی لکھی تھی، اسی لیے میں نے محلے کے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں پہ بڑی بچیوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت تھی اور میرے پاس اچھی ڈگری تھی۔ اسی کو استعمال کرتے ہوئے مجھے اسکول میں اچھی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا۔ میں اپنے بیٹے کو اماں کے پاس چھوڑ دیتی یا کبھی کبھار اسے اپنے ساتھ بھی لے جاتی۔ اس طرح سے میں ایک اسکول میں میٹرک کی کلاس کی بچیوں کو پڑھانے لگی اور اس وقت میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ابا نے مجھے سب کے خلاف جا کر پڑھایا تھا اور آج وہی پڑھائی میرے کام آ رہی تھی۔ اگر میں ان پڑھ اور جاہل ہوتی اور دوسری شادی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ ہوتا، اس طرح میرے بچے کی زندگی بھی خراب ہو جاتی۔ خیر، اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی اور میں نے اسکول میں نوکری کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے اسکول میں جاتے ہوئے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے جب میں نے دیکھا کہ ایک 15 سال کی بچی کلاس میں ہر وقت پیٹ درد کی شکایت کرتی اور آدھی چھٹی میں ہی گھر چلی جاتی۔ پہلے تو مجھے یہ بات بہت حیران کرتی تھی۔ ایک دن کی بات تو الگ تھی، لیکن وہ تو روزانہ ہی آدھی چھٹی میں گھر چلی جاتی تھی۔ جبکہ کلاس کی باقی بچیوں نے مجھے بتایا کہ مس، یہ ایک عجیب سی بیماری ہے۔ اس سے پہلے بھی ہماری کلاس کی 3-4 لڑکیوں کے ساتھ یہی مسئلہ تھا اور ایک ایک کر کے ان سب نے اسکول چھوڑ دیا اور گھر میں رہنے لگی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ میں ان بچیوں کی بات سن کر کافی پریشان ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ صرف اس وجہ سے انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ میں لڑکیوں کی تعلیم کے ہمیشہ سے حق میں تھی، اور جب بھی مجھے کوئی ایسی بچی نظر آتی جس کے گھر والے اسے نہ پڑھاتے تو میں انہیں یہی کہتی تھی کہ وہ اپنی بچی کو پڑھائیں۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی کہ اس وجہ سے کچھ بچیوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کے گھر والے بھی اسے اسکول سے نہ اٹھوا لیں، کیونکہ اس طرح سے اس کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی ہمارے محلے کی ہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ماں سے اس بارے میں بات کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ وہ اپنی بیٹی کا اچھے طریقے سے علاج کروائیں تاکہ اس کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ آئے اور وہ پوری چھٹی تک اسکول میں موجود رہا کرے۔ ایک دن میں نے اس کی ماں کو بلایا اور اس کی ماں سے اس کی بیماری کا سبب پوچھنے لگی۔ ساتھ ہی میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں تاکہ ابھی جو بھی مسئلہ ہے حل ہو جائے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح اس کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا تھا اور جو تکلیف وہ برداشت کرتی تھی وہ الگ تھی۔ جب اس کی ماں نے میری بات سنی تو اس کی ماں کہنے لگی کہ پتہ نہیں میڈم جی، گھر میں تو یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے، اسے تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے، سارا دن گھر میں ٹھیک رہتی ہے، اسکول آتے ہی رونا شروع کر دیتی ہے، جب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تب بھی انکار کر دیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ مجھے یہ کہانی سمجھ نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بچی اسکول نہیں آنا چاہتی، اسی لیے اس قسم کے بہانے بنا رہی ہے۔
میں نے اس کی ماں کو اسکول سے گھر بھیج دیا اور اسے یہی کہا کہ آج کے بعد سے وہ آدھی چھٹی میں گھر واپس نہیں آئے گی، پوری چھٹی کو ہی وہ گھر آیا کرے گی۔ اس کی ماں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اگلے دن جب دوبارہ وہ بچی اسکول آئی اور جیسے ہی آدھی چھٹی کا وقت ہوا تو اس نے رونا شروع کر دی اور روزانہ کی طرح یہی کہنے لگی کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، اس نے گھر جانا ہے۔ لیکن کیونکہ میں اس کی ماں سے مل چکی تھی اور اس کی ماں نے یہی کہا تھا کہ گھر میں تو وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے، مجھے لگا کہ وہ بچی جان بوجھ کر بہانہ بنا رہی ہے، اسی لیے میں نے اس کی چھٹی بند کر دی اور اس سے کہا کہ آج کے بعد سے وہ پوری چھٹی پہ ہی گھر جایا کرے گی۔ ایسے ہی جان بوجھ کر اسے ٹالنے کے لیے میں نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی گولی نکال کر اسے دی کہ اس سے اس کا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ وہ گولی ہاضمے کی تھی۔ وہ بچی تھی، اسے معلوم نہیں تھا، اس نے میرے ہاتھ سے لے کر وہ دوا کھا لی اور اس کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اب اس بچی کا رونا دھونا بند ہو گیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے واقعی میں اسے پیٹ درد کی دوا دی ہے اور اب اسے کھانے کے بعد اسے درد نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے وہ چپ تھی، جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ میں نے اسے ہاضمے کی گولی دی تھی۔ اگر اس کے پیٹ میں واقعی میں درد تھا تو ہاضمے کی گولی سے اس کے پیٹ کا درد کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ جو پہلے روئے جا رہی تھی اب خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسی وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ بچی جھوٹ بولتی ہے اور جان بوجھ کر پیٹ درد کا بہانہ بنا کر آدھی چھٹی میں گھر چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ بچی ایسا کیوں کرتی تھی، یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ حالانکہ جہاں تک میں اس کو جانتی تھی وہ لڑکی پڑھائی میں اچھی تھی اور اسے پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ آدھی چھٹی تک تو وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتی تھی، اس کے بعد فوراً سے رونا شروع ہو جاتی اور گھر جانے کی رٹ لگا لیتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس بچی پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ آخر یہ کیا کرتی ہے اور کس وجہ سے یہ گھر جانے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو اس کے پیچھے ہوگی ہی۔ وہ دن تو اسی طرح سے گزرا اور وہ لڑکی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ جیسے ہی چھٹی کا وقت ہوا تو سب سے پہلے وہ کمرے سے نکل کر بھاگ گئے۔ میں اسے دیکھتی رہی لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ اسکول آئی اور آدھی چھٹی کو دوبارہ اس نے گھر جانے کا کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا اور اس پر نظر رکھی کہ اب یہ کیا کرتی ہے۔ پوری آدھی چھٹی میں وہ کلاس سے باہر نہ نکلی اور خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے وہ واش روم کے لیے کلاس سے باہر نکلی اور اس کے بعد 5 منٹ گزرے وہ واپس نہ آئی۔ اسی دوران چھٹی ہو گئی، سب بچے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور اسکول سے باہر نکلنے لگے۔ میں بھی اسکول سے باہر نکل آئی اور اب میں اسکول کے باہر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابھی تک وہ اسکول سے باہر نہیں نکلی، جبکہ باقی بچے اور بچیاں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ بہت کم بچے رہ گئے تھے۔ اسکول میں دیکھتے ہی دیکھتے سارے بچے اسکول سے باہر نکل گئے، لیکن وہ لڑکی اسکول سے باہر نہ آئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے بچوں کی بھیڑ میں وہ نکل کر اپنے گھر چلی گئی ہو، لیکن میری تو سارے بچوں پر نظر تھی۔ ابھی تک وہ بچی اسکول سے باہر نہیں آئی تھی۔ کافی دیر مجھے اسی طرح سے گزری۔ جب سارے بچے اسکول سے باہر نکل گئے اور کوئی بھی بچہ اسکول میں نہ رہا تو مجھے تجسس ہونے لگا کہ وہ بچی اسکول سے باہر نہیں نکلی تو پھر کہاں چلی گئی۔ اسے تو ہمیشہ ہی اپنے گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی، اور اب جبکہ چھٹی ہو گئی تھی اور سارے بچے اپنے گھروں کو چلے بھی گئے تھے تو ابھی تک وہ باہر ہی نہیں آئی تھی۔ اب تو یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بچی ابھی تک اسکول سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ باہر نہ نکلی، جب میں اسے دیکھنے کے لیے اندر گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اسکول کا پرنسپل اس بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی رونے کے ساتھ ساتھ ناں میں سر بھی ہلا رہی تھی۔ ایک لمحے کو ہی میں اس بچی کی حالت دیکھ کر ساری کہانی سمجھ گئی۔ میں فوراً سے آگے بڑھی اور میں نے پرنسپل سے اس بچی کو چھڑوایا۔ بچی روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور میرے پیچھے چھپنے لگی، جبکہ اس پرنسپل کا کہنا تھا کہ اس بچی کی کمپلین آئی تھی، وہ پڑھائی میں اچھی نہیں ہے، اسی لیے پرنسپل اسے سزا دینے کے لیے اپنے دفتر لے کر جا رہے تھے۔ لیکن میں بچی کا ڈر اور خوف دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بچی کو کس لیے
اور کیوں اس طرح سے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ اس وقت میں خاموش رہی اور بچی کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ گھر لا کر میں نے پیار اور محبت سے اس بچی سے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے بھی پرنسپل اسے اسی طرح سے اپنے ساتھ کہیں لے کر گئے تھے؟ تو اس بچی نے ڈرتے ہوئے روتے ہوئے مجھے پوری کہانی بتا دی۔ اس نے کہا کہ وہ جان بوجھ کر روزانہ کلاس میں پیٹ درد کا بہانہ بناتی تھی، کیونکہ ایک دن اسی طرح سے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آدھی چھٹی میں اپنی کلاس سے باہر نکلی تو پرنسپل نے اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ وہ خاموشی سے پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی کہ پرنسپل نے اس کے ساتھ غلط کیا اور اسے یہ کہا کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، ورنہ وہ اسے جان سے مار دیں گے اور اسی اسکول میں دفن کر دیں گے۔ وہ بچی ڈر گئی تھی اور اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ اس کے بعد جب بھی آدھی چھٹی کو وہ اپنی کلاس سے باہر نکلتی تو روزانہ ہی پرنسپل کسی بہانے سے اسے اپنے دفتر میں بلا کر دروازہ بند کر لیتے اور اسے اپنی درندگی کا نشانہ بناتے۔ اسی لیے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اپنے گھر والوں سے کہتی کہ اسے اسکول نہیں جانا تو اس کی ماں زبردستی مار کر اسے اسکول بھیج دی تھی۔ پھر اسی لیے اس نے یہی بہانہ تلاش کیا تھا کہ روزانہ ہی جب آدھی چھٹی ہوتی تو وہ رونے لگتی اور پیٹ درد کا بہانہ بنا کر گھر چلی جاتی، تاکہ اس طرح سے وہ پرنسپل کی گندی نظروں اور ارادوں سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن میں نے جب اس کی آدھی چھٹی بند کر دی تو وہ خاموشی سے اپنی کلاس میں ہی بیٹھی رہی۔ لیکن جیسے ہی واش روم آیا اور وہ کلاس سے باہر گئی تو پرنسپل نے واش روم کا دروازہ بند کر دیا اور سارے بچوں کے اسکول سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی پورا اسکول خالی ہو گیا تھا تو پرنسپل نے واش روم کا دروازہ باہر سے کھولا، اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک استاد ہو کر وہ انسان اس قسم کی گھٹیا حرکت کرے گا۔ میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اسی وقت میں اس بچی کو اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گئی اور جیسے ہی اس کے سارے ٹیسٹ کروائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ اس بچی کو ایک سے زیادہ مرتبہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی لیے وہ ہسپتال جانے سے بھی ڈرتی تھی کہ اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا اور اس کا پرنسپل اسے مار کر اسی اسکول میں دفن کر دے گا۔ میں نے اس بچی کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ پرنسپل کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ غریب لوگ تھے۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کو اسکول ہی نہیں بھیجیں گے، مگر میں کسی بھی بچی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے پرنسپل کے خلاف پولیس میں کمپلین کروا دی اور پرنسپل کو جا کر میں نے صاف کہہ دیا کہ اب میں اسے اس کے کیے کی سزا دلوا کر ہی رہوں گی۔ پرنسپل نے اگلے ہی دن اپنے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ضمانت کروائی تھی اور جیل سے واپس آ گیا۔ جیل سے واپس آتے ہی اس کا رخ میرے گھر کی طرف تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اور اپنا کیس واپس لے لوں، ورنہ میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ لیکن میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اسے جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، جبکہ اس نے کہا کہ اس کا وکیل مجھے غلط ثابت کروا دے گا اور اس کے بعد مجھے کسی اسکول میں نوکری بھی نہیں ملے گی۔ میں بے روزگار رہوں گی، جگہ جگہ کے دھکے کھاؤں گی اور بھوکی مروں گی۔ اس نے مجھے پیسوں کی آفر بھی کی کہ میں پیسے لے لوں اور خاموش ہو جاؤں، اس بات کو یہیں ختم کر دوں۔ لیکن میں کسی کی زندگی کا سودا کیسے کر سکتی تھی؟ میں بھی ایک لڑکی تھی اور مجھے ان سب بچیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی تھی۔ اس طرح سے پرنسپل کے اوپر کیس چلنے لگا، جبکہ اسکول کے باقی اساتذہ بھی یہی کہا کہ میں نے ایک شریف انسان کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یہاں کا پرنسپل تو بہت نیک اور اچھا انسان ہے۔ پرنسپل نے سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں نے پیسے کے لیے سب کچھ کیا ہے، جان بوجھ کر اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے تاکہ اس سے پیسے نکلوا سکوں۔ سارے اساتذہ مجھے غلط کہنا شروع کر دیا، جبکہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ مجھے صحیح کا ساتھ دینا ہے۔ اس پرنسپل نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ مجھے غلط ثابت کر سکے، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ میں نے ان ساری بچیوں کے گھر کا پتہ لگوایا جنہوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ بھی پرنسپل نے ایسا ہی کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اسکول آنا چھوڑ دیا،
اور جب ان لڑکیوں سے میں ملنے ان کے گھر گئی تو انہوں نے بھی مجھے اپنی یہ کہانی سنائی۔ میں نے ان ساری بچیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان بچیوں کی گواہی اس پرنسپل کو سزا دلوانے کے لیے کافی تھی، اور اوپر سے میڈیکل کی رپورٹ بھی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا ان کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان سنانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے وہ سارے ثبوت جو پرنسپل کے خلاف تھے میں نے عدالت میں پیش کر دی، اور ان بچیوں کو بھی میں اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ پرنسپل کے کچھ آدمیوں نے ان بچیوں کے گھر والوں کو اور انہیں بہت ڈرایا دھمکایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ میری بات نہ مانیں اور پرنسپل کے خلاف کسی قسم کی کوئی گواہی نہ دیں۔ ان کے گھر والے ڈر گئے تھے اور اپنی بچیوں کو میرے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اگر وہ بچیاں عدالت میں جا کر پرنسپل کے خلاف گواہی نہ دیتی تو یقیناً میں کیس ہار جاتی اور سارا الزام میرے اوپر آ جاتا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سارا الزام میرے اوپر آتا، بلکہ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ اگر میں کیس ہار گئی تو وہ ساری بچیاں ہار جائیں گی جن کے لیے میں لڑ رہی تھی، اور میں انہیں ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں جیتنا ہے اور سب لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک لڑکی کمزور نہیں ہوتی، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے ان بچیوں کو جمع کیا اور ان سے یہی کہا کہ انہیں ہر حال میں میرا ساتھ دینا ہوگا، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات میں اگر انہیں اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جانا پڑا تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ وہ ساری بچیاں بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار تھیں۔ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کا بدلہ لینا چاہتی تھیں اور پرنسپل کو سزا دلوانا چاہتی تھیں۔ اسی لیے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر وہ میرے ساتھ عدالت گئیں اور انہوں نے پرنسپل کے خلاف گواہی دے دی۔ ان کی گواہی سنتے ہی پرنسپل کو کئی لاکھ کا جرمانہ اور کئی سال کی قید ہو گئی تھی۔ وہ آدمی جو دنیا کے سامنے بہت اچھا اور نیک بنتا تھا، یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ غریب بچیوں کی مدد کرتا ہے، حقیقت میں وہ کس قسم کا درندہ تھا یہ حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی تھی، اور جو لوگ کل تک اس کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے تھے وہ مجھے غلط کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے اور سب نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور یہی کہا تھا کہ انہیں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ان کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی کہ وہ اس شخص کی باتوں میں آ گئے، جبکہ کیس جیتنے پر جب ان بچیوں کو انصاف مل گیا تھا تو ان کے گھر والوں نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور یہی کہا کہ وہ اس بات پر شرمندہ ہیں کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ اس کی دھمکیوں سے ڈر گئے تھے، اسی لیے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو اس انسان کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، تو سب لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے کہ کبھی کسی کی بچی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیں اور اس کے مجرم کو سزا دلائیں، نہ کہ خاموشی سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیں، اسے گھر میں بند کر دیں اور اس کی زندگی کو ختم کر دیں، اس کی زندگی کی ہر خوشی کو اس سے دور کر دیں۔ اس کے بعد سے سب لوگوں کے کہنے پر مجھے اسکول کا پرنسپل بنا دیا گیا، کیونکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح سے میں بچیوں کے حق کے لیے لڑی، جس طرح سے میں نے ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی، اس کرسی پر بیٹھنے کی اصل حقدار میں ہی ہوں۔ میں نے بھی اس ذمہ داری کو دل سے قبول کیا اور آج میں اسکول کو پچھلے 10 سالوں سے چلا رہی ہوں، اور میرے اسکول میں ہر اس بچے کو تعلیم دی جاتی ہے جس کے گھر والے اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے۔ وہ بچیاں دوبارہ سے اسکول آنے لگی تھیں اور آج وہ پڑھ لکھ کر ایک ایسے مقام پر ہیں کہ ان کے ماں باپ بھی انہیں دیکھ کر رشک کرتے ہیں، جبکہ ہمارے خاندان والے جو کہ میری پڑھائی کے ہمیشہ خلاف رہتے تھے، ان لوگوں کو بھی آخر کار یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ایک لڑکی کی تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ صرف ایک مرد ہی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن جب ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا خاندان تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت ایک اچھا معاشرہ بناتی ہے، اور آخر کار یہ بات میرے خاندان والوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی، اور اب انہوں نے بھی گھر کی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میرا بیٹا بھی اسکول جانے لگا تھا، وہی میرے لیے سب کچھ تھا، اور میں نے اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ نہ صرف اپنی ماں کو بلکہ ہر عورت، ہر لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔
میں اپنی زندگی میں خوش تھی اور میرا بیٹا ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کا سہارا تھے، مجھے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اور آج میں نہ صرف ایک اسکول چلا رہی تھی بلکہ ایک NGO بھی چلا رہی تھی جس میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کیا جاتا تھا۔ میں نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ اگر ایک عورت چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اسے زندگی جینے کے لیے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ صرف لوگوں کی کہی گئی باتیں ہیں، اور یہ باتیں ہی ایک عورت کو کمزور کرتی ہیں، ورنہ اگر وہ چاہے تو اس دنیا کو بدلنے تک کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔